سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت إليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال ذكروا أن فرعون لما أكثر من قتل ذكور بني إسرائيل خافت القبط أن يفني بني إسرائيل فيلونهم كما كانوا يلونه من الأعمال الشاقة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ جب فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کے بچوں کو بے تحاشا قتل کیا گیا اور تقریباً ان کی نسل مٹنے کے قریب آ گئی، تو اب خود قبط جو اس کی اپنی قوم تھی وہ بھی گھبرا گئے کہ بھئی اگر بنو اسرائیل کے سب نوجوان اور بچے قتل ہو گئے تو پھر جو کام وہ کر رہے ہیں پھر ہمیں خود کرنے پڑیں گے جب وہ رہیں گے ہی نہیں. فقالوا لفرعون إنه يوشك إن استمر هذا الحال أن يموت شيوخهم وغلمانهم يقتلون ونساؤهم لا يمكن أن تقومن بما تقوم به رجالهم من الأعمال. تو اس کی اپنی قوم نے فرعون سے جا کے کہا کہ اگر تمہارا یہی آرڈر رہا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے بوڑھے جو ہیں وہ مر جائیں گے اور نوجوان قتل ہو جائیں گے، تو باقی تو پھر عورتیں ہی بچیں گی. اب عورتیں تو وہ کام نہیں کر سکتی محنت و مشقت والے جو ان کے جوان کر رہے ہیں. فَيُخْلَصُ إِلَيْنَا ذَلِكَ، پھر ہمیں کرنے پڑیں گے. فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْوِلْدَانِ آمَنْ وَتَرْكِهِمْ آمَنْ. اب فرعون نے یہ کیا کہ اس نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال میں جو بچے پیدا ہوں وہ تو قتل کیے جائیں، اس کے اگلے سال جو پیدا ہوں وہ پھر نہ قتل کیے جائیں، یعنی 1 سال کا وقفہ دینا شروع کر دیا. فَوُلِدَ هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي السَّنَةِ الَّتِي يَتْرَكُونَ فِيهَا الْوِلْدَانَ. اب حضرت ہارون چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہیں عمر میں، لیکن مرتبے اور شان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں، تو حضرت ہارون تو اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل نہیں کیا جانا تھا. وَوُلِدَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي السَّنَةِ الَّتِي يَقْتُلُونَ فِيهَا الْوِلْدَانَ. اور خدا کی شان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جو سال قتل کا تھا. وَكَانَ لِفِرْعَوْنَ نَاسٌ مُوَكَّلُونَ بِذَلِكَ وَقَبَائِلُ يَدُرْنَ عَلَى النِّسَاءِ فَمَنْ رَأَيْنَهَا قَدْ حَمَلَتْ أَحْصُوا اسْمَهَا. اب فرعون نے اپنے لوگ رکھے ہوئے تھے CID کے ملازم جو لوگوں کے معلومات حاصل کرتے تھے، اور اسی طرح جو دایا عورتیں تھیں وہ بھی معلومات کرتی تھیں کہ کون عورت حاملہ ہے.
جس عورت کو دیکھتے کہ یہ حاملہ ہے اس کا نام لکھ لیتے ریکارڈ میں. فَإِذَا كَانَ وَقْتُ وِلَادَتِهَا لَا يَأْكُلُهَا إِلَّا نِسَاءُ الْكِبْتِ. اور جب اس بیوی کے گھر میں اولاد پیدا ہونے کا وقت آتا تو صرف وہی دایا آتی تھی جو قوم قبط سے تعلق رکھتی ہے. فَإِنْ وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ جَارِيَةً تَرَكْنَهَا وَذَهَبْنَا. اگر اس عورت نے بچی پیدا کی، لڑکی پیدا ہوئی تو وہ چھوڑ کے چلی جاتی. وَإِنْ وَلَدَتْ غُلَامًا دَخَلَ أُولَٰئِكَ الذَّبَّاحُونَ بِأَيْدِيهِمُ الشِّفَارُ الْمُرْهِفَةُ وَقَتَلُوهُ وَمَضَوْا. اور اگر بچہ پیدا ہوتا تو وہ خبر کر دیتی اور وہ جلاد داخل ہوتے، ان کے ہاتھ میں تیز قسم کے مشوار ہوتے، یعنی جس کو آپ آری کہتے ہیں. اس کے بعد یہ فقتلوہ، بچے کو قتل کر دیتے اور چلے جاتے. قبحہم اللہ تعالی، اللہ کی ان پہ لعنت ہو جو اتنا ظلم کر رہے تھے. فلما حملت موسیٰ بہ علیہ السلام لم يظہر علیہا مخائل الحمل کغیرہا ولم تفتن لها الدایات. اب جب بھی موسیٰ علیہ السلام کو حمل ٹھہرا تو اللہ کی شان ہے کہ ان کے حمل کے عادات، حالات ایسے نہیں تھے جیسے ہر عورت کے حالات ہوتی ہیں. جیسے عورتوں کو الٹی آتی ہیں، پیٹ بڑھنے شروع ہو جاتے، بی بی پہ ایسے کوئی حالات ظاہر نہ ہوئے، اس لیے پتہ ہی نہیں لگا دایات کو کہ بی بی حاملہ ہے یا نہیں. ولیکن لما وضعت ذکرا ضاقت بہ ذرعا، لیکن جب اللہ کے حکم سے بی بی کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو اب بی بی خوف میں آ گئی. اس کے بعد ڈر گئی. وخافت علیہ خوفا شدیدا، اور اپنے بچے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بے انتہا خوف لاحق ہوا. وَأَحَبَّتْ حُبًّا زَائِدًا، اور آپ کے دل میں حضرت موسیٰ کی محبت بھی باقی اولاد سے اللہ نے زیادہ ڈالی. وَكَانَ موسیٰ علیہ السلام لَا يَرَاهُ أَحَدٌ إِلَّا أَحَبَّهُ، اور خدا کی شان ہے جس کی بھی موسیٰ علیہ السلام پہ نظر پڑتی وہ موسیٰ علیہ السلام کو محبوب رکھتا دل میں. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی محبت دلوں میں ڈال دیتے ہیں. انبیاء کی محبت، اولیاء کی محبت، محدثین، ائمہ فقہا، دلوں کے اندر ان کی ایک اللہ محبت ڈالتے ہیں. حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں آتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے کو محبوب رکھتے ہیں تو اعلان فرما دیتے ہیں کہ یہ بندہ میرا محبوب ہے، تم سب اس سے محبت کرو. حتیٰ کہ دریا کے اندر جو مچھلیاں ہیں ان کو بھی حکم دیا جاتا ہے کہ میرے بندے کے لیے دعائیں کرو، استغفار کرو. اصل بات یہی ہے کہ جب اللہ محبوب بنا لے تو پھر وہ محبوب خلائق ہو جاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے ہاں مبغوض ہو جائے وہ مبغوض الخلائق ہو جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ فاسق، فاجر، زانی، شرابی قسم کے لوگ جو ہیں بڑے دولت مند، ہر آدمی نفرت کرے گا، ہر آدمی برا کرے گا. اگر کوئی بندہ اللہ والا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، نمازی ہے، تلاوت قرآن میں ہے، ذکر و فکر میں ہے، ہر بندہ کہتا ہے اچھا آدمی، اچھا آدمی. اللہ دلوں میں محبت ڈالتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو دیکھتا حضرت سے محبت کرتا. فالسعید من حبہ طبعا وشرعا، اور سعید تو وہی ہے جو طبعا بھی جس سے محبت کی جائے اور شرعن بھی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، اللہ نے ڈالی. فلما ذاقت بہ ذرعا اذهبت في سرها والقى في خلدها ونفث في روحها كما قال تعالی. اب جب بی صاحبہ بالکل گھبرا گئی، بالکل ڈر گئی تو اللہ نے ان کے دل میں خیال ڈال دیا. اللہ پاک نے ان کے دل میں خیال کا القاء کیا، الہام کیا، اور ان کو حکم دیا، الہام کے ذریعے سمجھا دیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اس لیے بعض اولیاء اللہ ان آیات سے استدلال کرتے ہیں کہ اب اس عورت کو چونکہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے نسبت ہو گئی کہ موسیٰ کی ماں ہے،
موسیٰ کی والدہ ہے، بس اسی نسبت سے شان ہے کہ اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں بھی آ گیا ام موسیٰ، قیامت تک پڑھا جائے گا۔ تو اس لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ جب تمہارا تعلق کسی اللہ والے سے جڑ جاتا ہے نا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذکر کو بھی اونچا کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں صحابہ کی نسبت جب میرے نبی سے ہو گئی تو صحابہ اونچے ہو گئے، تابعین کی نسبت جب صحابہ سے ہو گئی تو تابعین اونچے ہو گئے، تبع تابعین، اسی طرح اولیاء اللہ، ائمہ محدثین، کہ آج کوئی بندہ بھی نام لے گا امام بخاری کا تو فوراً کہے گا رحمت اللہ علیہ، اسی طرح امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، حالانکہ ہم نے نہیں دیکھا ہے، نہ کبھی زیارت ہوئی نہ ملاقات ہوئی، لیکن ہر آدمی فوراً کہے گا رحمت اللہ علیہ۔ اللہ کے ولی کا نام آئے گا تو کہے گا رحمت اللہ علیہ، صحابہ کا نام آئے گا تو فوراً کہے گا رضی اللہ عنہ، اور شیطان کا نام آئے، فرعون کا نام آئے، حامان کا نام آئے، قارون کا نام آئے، شداد کا نام آئے، ابی جہل کا نام آئے، فوراً کہے گا لعنت اللہ علیہ، اللہ کی ان پہ لعنت ہو۔ تو یہ فیصلہ ہے کہ جو جس سے جڑ گیا اسی کی وجہ سے اللہ نے اونچا کر دیا۔ وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَتْ دَارَهَا عَلَى حَافَةِ النِّيلِ، اب چونکہ ام موسیٰ علیہ السلام کا گھر جو ہے وہ دریائے نیل کے کنارے پہ تھا، فَاتَّخَذَتْ تَابُوتًا وَمَحَدَتْ فِيهِ مَحْدًا، تو بی بی صاحبہ نے ایک لکڑی کا صندوق بنایا اور اس کے اندر آپ کے لیے بستر بچھایا، وَجَعَلَتْ تُرْضِعُ وَلَدَهَا، اور اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی، فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا أَحَدٌ مِّمَّنْ تَخَافُهُ ذَهَبَتْ وَوَضَعَتْ فِي ذَلِكَ التَّابُوتَ، اور اس کے بعد جب خوف ہوتا کہ کوئی بندہ آئے گا تو آپ کو صندوق میں رکھ دیتی، وَصَيَّرَتْ فِي الْبَحْرِ وَرَبَطَتْ بِحَبْلٍ عِندَهَا، اور اس صندوق کو آپ نے دریا میں چھوڑا ہوا تھا، رسی باندھی ہوئی تھی تو آپ اس میں ڈال دیتی، اور پھر آگے اب اس کے بعد فرماتی ہیں فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ يَوْمٍ دَخَلَ عَلَيْهَا لَمْ تَخَافَهُ، اب ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ پر دشمنوں کے آدمی آ گئے، فَذَهَبَتْ فَوَضَعَتْهُ فِي ذَلِكَ التَّابُوتِ وَأَرْسَلَتْهُ فِي الْبَحْرِ وَزَهَلَتْ أَن تُرْبِتَهُ، اور اس کے بعد آپ نے اس کو دودھ پلایا، دودھ پلانے کے بعد صندوق میں رکھا، صندوق کو آپ نے دریا میں ڈالا لیکن رسی ڈالنا بھول گئی۔ اصل بات یہ ہے اللہ کا حکم یہی تھا نا کہ أَن تُرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ إِلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، کہ جب ڈریں تو دریا میں ڈال دیں۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں فَذَهَبَ مَعَ الْمَاءِ وَاحْتَمَلَهُ حَتَّىٰ مَرَّ بِهِ عَلَىٰ دَارِ فِرْعَوْنَ، اب خدا کی شان یہ ہے کہ وہ پانی کی صندوق جو ہے چلتے چلتے فرعون کے محل میں پہنچی، فَالْتَقَطَهُ الْجَوَارِ فَاحْتَمَلْنَهُ فَذَهَبْنَ بِهِ إِلَىٰ امْرَأَتِ فِرْعَوْنَ وَلَا يَدْرِينَ مَا فِيهِ، وہاں جو خادمہ تھیں، کنیزیں تھیں، جب صندوق دیکھی تو صندوق کو پکڑ لیا، اٹھا کے بی بی آسیہ امرات فرعون کے پاس لے گئی، وہ نہیں جانتی تھی کہ صندوق میں کیا ہے۔ وَخَشِينَ أَن يُفْتَنَ عَلَيْهَا فِي فَتْحِهِ دُونَهَا، اور ڈر گئی کہ اگر بی بی کے بغیر ہم نے صندوق کھولا تو کوئی الزام نہ لگ جائے۔ فَلَمَّا كَشَفَتْ عَنْهُ إِذَا هُوَ غُلَامٌ مِّنْ أَحْسَنِ الْخَلْقِ وَأَجْمَلِهِ وَأَحْلَاهُ أَبْهَا، اب جب صندوق کھولی گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ خوبصورت بچہ ہے ماشاءاللہ جو اپنے جمال میں اور حسن میں انتہا پہ ہے۔ فَأَوْقَعَ اللَّهُ مُحَبَّتَهُ فِي قَلْبِهَا حَتَّىٰ نَظَرَتْ إِلَيْهِ، اللہ پاک نے امرات فرعون کے دل میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی۔ وَذَلِكَ لِسَعَادَتِهَا وَمَا أَرَادَ اللَّهُ مِنْ كَرَامَتِهَا وَشَقَاوَةِ بَعْلِهَا، اصل وجہ یہ ہے کہ یہ اس کی سعادت تھی اس بی بی کی کہ اللہ نے اپنے نبی کی محبت اس کے دل میں ڈال دی، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو جو مقام دینا تھا، جو عزت دینی تھی، جو عظمت دینی تھی، اس کا ذریعہ بنا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی محبت دل میں آ گئی اور اس کے خاوند کی شقاوت کا فیصلہ ہو گیا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا،
کہ اب آل فرعون نے ان کو لیا. قال محمد بن اسحاق نغویر واللام لام العاقبۃ لا لام التعلیل، کہ یہاں لام جو ہے وہ تعلیل کے لیے نہیں بلکہ عاقبت کے لیے ہے کہ انجام یہ ہوا کہ جس بچے کو انہوں نے لیا ان کو پتہ نہیں تھا یہی ہماری ہلاکت کا ذریعہ ہوگا. لأنهم لم يريدوا بالتقاطه ذلك، کہ آپ کو پکڑنے میں اٹھانے میں یہ منشا تو نہیں تھا کہ ہمیں ہلاک کرے ہمیں غم میں ڈالے، یعنی انجام یہ ہوا. اس لیے اسلام کو کہتے ہیں لام العاقبۃ ولا شک ان ظاہر اللفظ یقتضی ما قالوه. ہوا مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر لفظ سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے، ولیکن اذا نظر الى معنى السیاق فإنه تبقى اللام للتعليل، لأن معناه أن الله تعالى قيدهم لالتقاطه ليجعله عدوا لهم وحدا ويكون أبلغ في إبطال حذرهم منه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو لام تعلیل کا ہی ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ پاک نے ان کو اس کے اٹھانے پہ تیار کیا تاکہ وہ ان کا دشمن بنے، ان کے سبب بنے غم میں ڈالنے کا. تو یہ سب سے زیادہ ابلغ ہے کہ جو انہوں نے انتظامات کیے تھے وہ ساری تدبیریں دھری رہ گئیں. حضرت موسیٰ پیدا بھی ہو گئے اور فرعون کے گھر میں بھی آ گئے. ولہذا قال تعالی ان فرعون وہامان وجنودہما كانوا خاطئین، کہ فرعون حامان ان کا لشکر ہمیشہ تھے چوکنے والے. وقد روى عن امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ انه كتب كتابا الى قوم من القدریۃ في تكذيبهم بكتاب الله واقداره النافذ في علمه السابق، وموسى علیہ السلام في علم الله السابق لفرعون عدو وحزن. اب حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرقہ قدریہ کو خط لکھا تھا اور اس میں لکھا کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی تقدیر میں ہے، وہ ہر حال میں نافذ ہو کے رہے گی. یہ سب کچھ اللہ کے سابق علم میں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دشمن بھی ہوگا، ان کے لیے باعث ہلاکت بھی ہوگا، اللہ جانتے تھے. کما قال تعالی ونری فرعون وہامان وجنودہما منہم ما كانوا يحذرون. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر فرعون حامان جنود کو دکھلا دیا کہ جس چیز سے تم ڈرتے ہو دیکھو ہم نے کیا کیا. تم نے ہزاروں بنی اسرائیل کے بچے قتل کر دیے، لیکن جو تیرا اصل دشمن ہے ہم نے اس کو قتل سے بھی محفوظ رکھا اور ہم نے اس کو تیری حویلی میں پناہ دی، تیرے گھر میں پناہ دی. اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا. کما کا وقلتم انتم لو شاء فرعون ان يكون لموسى وليا وناصرا والله تعالی يقول يكون لهم عدوا وحزنا. اور تم نے یہ سوچا تھا کہ یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد فرعون کے لیے مددگار بنے گا. عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. تم یہ سوچ رہے تھے اور اللہ جانتے تھے کہ یہ تیرا سب سے بڑا دشمن بنے گا اور تجھے غم میں ڈالنے والا، ہلاکت میں ڈالنے والا بنے گا. وقوله تعالی وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. یعنی ان فرعون هم بقتله خوفا من ان يكون من بني اسرائيل. والشارات مراد آسیہ بنت مزاحم تخاصم عنه وتذب دونه وتحببه الى فرعون. اب مفسر فرماتے ہیں کہ فرعون نے جب بچے کو دیکھا تو ارادہ کیا اس کے قتل کر دینے کا کہ بھئی کون اپنا بچہ صندوق میں چھوڑتا ہے، لازمی یہ بنو اسرائیل کا بچہ ہے کہ انہوں نے ڈر کے مارے صندوق میں ڈال دیا. اس نے ارادہ کیا قتل کرنے کا، لیکن بی بی امرات فرعون بی بی آسیہ، یہ بی بی آسیہ جو ہیں یاد رکھیں یہ ایمان والی بی بی ہیں اور شان والی بی بی. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة
ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ یہ بی بی آسیہ بڑے امتحان سے گزری ہے۔ ظالم فرعون نے اس بی بی کے ہاتھوں میں بھی میخیں گڑوا دی تھی اور پاؤں میں بھی میخیں گڑوا دی اور پتھر اوپر لٹکا دیا، کہا کہ چھوڑ دو کلمہ، چھوڑ دو اللہ کی توحید، لیکن بی بی اس وقت بھی کہتی ہے کہ نہیں، میں قطعی اپنے ایمان کو نہیں چھوڑ سکتی، اور اسی حالت میں کہتی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، میرا اللہ مجھے جنت میں گھر عطا فرما۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی جنت میں گھر عطا فرما دے۔ اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی، میرا اللہ ہم اپنے عمل سے تو کبھی نہیں پہنچ سکتے، تیری رحمت کا فیصلہ ہو تو پھر کوئی مشکل نہیں۔ تو اگر رحمت کرے تو 100 قاتلوں کے بندوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، تو اگر رحمت کرے تو سینکڑوں سال کے مشرکوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ ہم بھی تیرے عاجز بندے ہیں، معافی عطا فرما۔ انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ۔ کتنی پیاری دعا ہے میرے محبوب کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انک عفو، آپ معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں۔ جب معافی تیری پسند کی چیز ہے تو مجھے معاف فرما دے، تو حب العفو فاعف عنا۔ اسی طرح لکھتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی اولیاء اللہ گزرے ہیں، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو دعا کرنے لگے کہ میرا اللہ اگر آپ مجھے جنت بھیجیں گے تو اپنے حبیب محمد کو خوش کر دیں گے، اور مجھے جہنم بھیجیں گے تو شیطان دشمن کو خوش کر دیں گے۔ اب آپ کی مرضی ہے، اپنے حبیب کو خوش کریں یا دشمن کو راضی کریں، کیونکہ جب مومن جنت میں جائے گا تو حضور خوش ہو گیا، اور اگر جہنم میں جائے تو فرعون اپنا ابلیس خوش ہوگا کہ میری وجہ سے دیکھو کیسے میں نے مار دیا، میں نے اس کو کیسے جہنم میں پہنچ۔ تو انہوں نے کہا میرا اللہ اب آپ کی مرضی ہے، آپ اپنے حبیب کو راضی کریں یا اپنے دشمن کو خوش کریں۔ تو اس لیے ہمیشہ تو بی بی نے اس وقت دعا مانگی۔ اچھا، اور بعض مفسرین نے روایات اسرائیلی میں لکھا ہے کہ جب فرعون سامنے کھڑا ہے اور بی بی اسی حالت میں مسکرانے لگی تو فرعون کہنے لگا، معلوم ہوتا ہے کہ ڈر کے مارے بی بی کا عقل جواب دے گیا ہے کہ ہاتھوں میں میخیں لگی ہوئی ہیں، پتھر ابھی گرے گا چکنا چور ہو جائیں گی، ہنس رہی ہے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ جب دعا مانگی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ، اللہ نے فرمایا جبریل ذرا پردے ہٹا کے بی بی کو جنت میں اپنا گھر دکھلا دو۔ تو بی بی نے جب جنت کا گھر دیکھا تو ہنس پڑی، مسکرائی، تو وہ تو جنت کو دیکھ کے خوش ہو رہی تھی اور فرعون سمجھ رہا تھا بی بی کا دماغ چل گیا۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور یاد رکھو ہر مومن موحد ایمان والا اللہ والے کی جب موت آتی ہے تو اللہ کے فرشتے آ کے سامنے آتے ہیں رحمت کا لباس میں، تو مومن بھی خوش ہو جاتا ہے، اور رحمت کے فرشتے آگے مبارک دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں کہ مت گھبراؤ، کیوں ڈر رہے ہو، تمہارے لیے تو آگے انتظام ہو چکا ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ فرشتے آ کے کہتے ہیں کہ مومن ایمان والے بالکل غم نہ کرو، ڈر نہ کرو، نہ اپنا ڈر کر نہ پیچھے والوں کا غم کر، تجھے مبارک ہو، تجھے خوشخبری ہو، تیرے لیے جنت جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ تیار ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں یا ایتھا الروح الطیب فی الجسد الطیب فاخرجی الی روح وریحان والی رب غیر غضبان۔ وہ کہتے ہیں پاک روح پاک جسد میں چلو رحمتوں کی طرف، چلو اپنے رب کی طرف، رب تجھ پہ ناراض نہیں ہے۔ تو اللہ مومنوں کو موت کے وقت میں سب دکھا دیتے ہیں
رحمت کے فرشتے بھی دیکھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ اس کو تسلیاں دیتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کے قبض کا حکم دیتے ہیں، روح علیین میں جاتی ہے، اور جہاں جہاں سے گزرتی ہے ملائکہ سلام کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ایمان پہ موت دے، اور اللہ عقیدہ توحید پہ موت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رستے میں موت دے، اور ہر فتنے سے اللہ محفوظ فرمائے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، اسی لیے کہتے ہیں مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ جو ہیں بہت بڑے ولی گزرے ہیں، تو جب ان کی موت کا وقت آیا تو وہ یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا لیکن مظہر تو اپنے گھر گیا، کہ بھئی لوگ کہیں کہ مر گیا، میں تو جنت میں جا رہا ہوں، اصل گھر تو جنت ہے نا، جہاں بابا رہتا تھا، ابا آدم رہتا تھا، اصل گھر تو وہ ہوتا ہے نا اولاد کا۔ تو فرمایا ہم تو اللہ کی جنت کی طرف جا رہے ہیں، مر گیا کیا ہو گیا، یہ تو دنیا ہے، موت تو آنی ہے، موت تو برحق ہے، اور موت آئے گی تو جنت ملے گی نا، موت کے بغیر تو ملتی نہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، کہ جب فرعون نے ارادہ کیا قتل کا تو بی بی صاحبہ، بی بی آسیہ بنت مزاحم، بی بی آسیہ جھگڑنے لگی، حضرت موسیٰ کی طرف سے رکاوٹ بنی، حضرت موسیٰ کی محبت کی باتیں ڈالنے، دیکھو کیسا خوبصورت بچہ ہے، کیوں ظلم کرتے ہو، کیوں قتل کرتے ہو، قرۃ عین لی ولک، یہ تیری اور میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے اور تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے۔ فرعون کہنے لگا اما لک فنا اما لی فلا، فرعون کہنے لگا تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو تو ہو رہی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں۔ فرعون کہاں اللہ والوں کو محبوب رکھتے ہیں، اللہ والوں سے تو اللہ والے محبت کرتے ہیں۔ فکان کذالک، اللہ فرماتے ہیں اچھا اسی طرح ہو گیا نا، پھر تمہیں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، تو واقعی ہم نے بھی تیرا دشمن بنا کے بھیجا تھا۔ وَهَدَاهَا اللَّهُ بِسَبَبِهِ وَأَهْلَكَهُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی سبب سے بی بی کی ہدایت کا فیصلہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پہ فرعون کی ہلاکت کا فیصلہ کر دیا۔ وقد تقدم في حديث الفتون في سورة طه هذه القصة بطولها من رواية ابن عباس مرفوعا عند النساء وغيره۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہ سارا قصہ اگر آپ نے پڑھنا ہے تو سورۃ طه کے مقام پہ حضرت ابن عباس کے روایت سے مرفوعا ہم نے ذکر کر دیا ہے۔ عسى ينفعنا، ہو سکتا ہے ہمیں نفع دے، وقد حصل لها ذلك، اور بی بی کو یہ نفع مل گیا، ہدایت مل گئی، جنت مل گئی۔ وَهَدَاهَا اللَّهُ بِهِ وَاسْتَعْجَلَ بِصَبْرِهِ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا أَرَادَتْ أَن تَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَتَتَبَنَّى، اور بی بی نے ارادہ کیا کہ ہم حضرت کو اپنا بیٹا بنا لیں کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی۔ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ مِّنْهُ وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَهُمْ لا يشعرون، اي لا يدرون ما اراد الله منهم بالتقاطهم اياه من الحكمة العظيمة البالغة الحجة القاطعة، اللہ نے فرمایا وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی تقدیر کے کیا فیصلے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تقدیر اور اپنی حکمت عظیمہ میں کیا فیصلہ فرما چکے ہیں۔ ان کا اپنا خیال تھا، ان کی اپنی تدبیریں تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا فیصلہ تھا۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی، اور حفاظت بھی دشمن کے گھر میں کی۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ کے آگے یہ کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے۔ کہتے جی کہ داڑھی کے نیچے جو ہے خط بنا سکتے ہیں، ہاں نیچے خط بنانا یا اوپر خط بنانا، داڑھی کو سنوارنا سب جائز ہے۔ ایک کتاب میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم کا نسب جو ہے، اللہ کے بندو، ایک تو آپ کہتے ہیں کہ ہم اعتراض، اللہ مجھے بچائے اعتراض کرنے سے۔ اب دیکھو نا، تمہیں پڑھا تھا بھی لکھنا نہیں آتا،
نسب بھی تم سواد کے ساتھ لکھ رہے ہو، سین کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، اور پوچھتے ہو ابراہیم کے نسب سے، اس کا کوئی علاج ہے دنیا میں؟ ہاں آپ مجھے بتائیں اس کا کیا علاج ہے؟ ایک آدمی کو نسب اور نصب میں فرق نہیں، نسب سواد سے ہو تو مانا ہے تکلیف مشقت، سین سے ہو تو مانا ہے خاندانی شجرہ انصاب۔ اور پوچھتا ہے کہ جی ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ جو ہے 9 واسطوں سے حضرت نوح سے تھا، 9 سے ہو کروڑ سے ہو، حضرت نوح کی اولادیں بات ختم ہو گئی، 9 سے ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ بھئی ہم سب حضرت آدم کی اولاد ہیں، اب ہم یہاں سے گننا شروع کریں تو آدم تک کتنے دادے گزریں گے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ کلکم بنو آدم و آدم من تراب، حضرت آدم کے بعد آدم ثانی جو ہے وہ حضرت نوح ہے، کیونکہ جب اللہ نے طوفان بھیجا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعا کی تھی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ زمین پر کافروں کی کوئی گھر باقی نہ رہے، اللہ نے دعا منظور کی، طوفان نوح آیا اور جو بھی مخلوق ان کے اہل کو بھی نجات دی اور ایمان والوں کو بھی جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، بیٹا ایک سوار نہیں تھا وہ بھی غرق ہو گیا۔ اب جب حضرت نوح علیہ السلام آگے پہاڑ جودی کے قریب اترے، اس کے بعد جو آگے نسل چلی ہے وہ حضرت نوح سے چلی ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ہیں، حام، سام، یافس۔ اللہ نے پھر ان 3 میں سے ساری کائنات چلائی ہے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ آدم ثانی ہے۔ اب حضرت نوح کی اولاد میں حضرت ابراہیم آئے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سوال وہ کیا جائے جس کی ضرورت ہے، ایک دوسری بات یہ ہے کہ سوال وہ کیا جائے جو آدمی سمجھ بھی سکے۔ اب اگر ایک آدمی سوال کرے مثلا کہ اصحاب کہف کہاں ہیں تو ہم کیسے بتائیں کہ اللہ کے قرآن نے کسی پہاڑ کا کسی جگہ کا نام نہیں لیا، فرمایا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا، کہ چند نوجوانوں نے غار میں پناہ لی۔ غار کہاں تھی اللہ عالم۔ اب اگر بحث کریں گے کوئی فائدہ، بڑے علماء نے بحثیں کی ہیں، بڑی تحقیقیں کی ہیں، کسی نے کہا فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے، لیکن کوئی یقینی بات نہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو قرآن میں بتلا دیتے کہ بھئی یہ غار جو ہے فلاں مقام پہ ہے۔ اب دیکھیں نا کہ حضور میں جب وحی آئی ہے تو آپ بھی تو غار میں ہیں نا۔ سب سے پہلے جب جبریل اترے ہیں تو حضور جبل نور کی غار ہرا میں ہیں۔ ایک معلوم بات ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ساری کائنات جانتی ہے کہ غار ہرا جبل نور میں ہے، جبل نور مکہ میں ہے اور فلاں جگہ ہے۔ اسی طرح جب حضور پاک نے ہجرت فرمائی ہے تو آپ غار ثور میں ہیں اور ہر آدمی جانتا ہے کہ جبل ثور کہاں ہے، اور حضور حضرت صدیق کے ساتھ اس غار میں رہے ہیں، معلوم ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، فرمایا یہ پہاڑ جو ہے اس سے ہم محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے بھی محبت کرتا ہے۔ یعنی اللہ نے پہاڑوں کے دل میں بھی محمد مصطفیٰ کی محبت ڈال دی۔ اور وہ پہاڑ کون سا ہے؟ جبل احد ہے، سب جانتے ہیں۔
اسی طرح حضور نے فرمایا ما بین عیر و ثور، کہ عیر اور ثور کے درمیان جو علاقہ ہے یا اللہ میں اس کو حرم قرار دیتا ہوں، ساری دنیا جانتی ہے یہ عیر ہے یہ ثور ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا ما بین لابتیہا، ساری دنیا جانتی ہے۔ اسی طرح حرہ شرقیہ ہے حرہ غربیہ ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب فیل پہ جب عذاب نازل کیا تو وادی محصر ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ ادھر سے آپ جائیں گے مینا ختم ہوگا تو وادی محصر ہے، اگر عرفات سے آئیں گے جہاں مزدلفہ ختم ہوگی وادی محصر، اس کے بعد مینا آئے گا، ساری دنیا جانتی ہے۔ لیکن جن چیزوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہیں کیا ہے اس میں ٹکریں مارنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے فرما دیا کہ حضرت آدم کو ہم نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، وہ درخت کون سا تھا اللہ جانتا ہے۔ اگر ہم ٹکریں ماریں گے تو ٹھوکر کھائیں گے۔ لوگوں نے بنا لیا جی گندم دانہ کھایا تھا اور گندم دانہ کھایا تھا، اور خود آگے بندے گندم کے کھیت ہوتے ہیں، گندم کے درخت تھوڑے ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو درخت سے روک رہے ہیں، مولوی گندم کا دانہ کھلا رہا ہے۔ اب اس کا کیا علاج؟ اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی سے آپ کا لباس اتر گیا جنت میں، میری حوا کا لباس بھی اتر گیا، فتفقا یخصفان ورق الجنہ، جنت کے درختوں کے پتے لے کے بدن چھپانے لگے۔ اب کوئی کہتا ہے کیلے کا درخت تھا، کوئی کہتا ہے انجیر کا درخت تھا، جب تم نے دیکھا نہیں، اللہ نے بتلایا نہیں، بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سوال کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جو آدمی کو معلوم نہ ہو بات وہ ضروری ہے پوچھ لے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا فائدہ ہو، تیسرا یہ ہے کہ سوال کرنے والا سوال کو سمجھتا ہو اور جواب کو بھی سمجھتا ہو، ورنہ ٹکریں مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ جو مولوی ہوتا ہے وہ کوئی کمپیوٹر ہے، ساری دنیا کا علم اس کے دماغ میں فیڈ ہوتا ہے کہ تاریخ کی بات ہو تو تمہیں وہ بتائے، جغرافی کی بات ہو تو تمہیں وہ بتائے، نسب کی بات ہو تو تمہیں وہ بتائے، اعصاب کی بات ہو تو تمہیں وہ بتائے؟ کیا مطلب ہے آخر اس بات؟ مولوی ایک انسان ہوتا ہے، بندہ ہوتا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ میں بس میں سفر کر رہا تھا، میں نے گاڑی والوں سے کہا گاڑی روکو نماز پڑھنی ہے، انہوں نے نہیں روکی، صبح ہو گئی، آپ نے نماز پڑھ لی ٹھیک ہو گئی، عشاء پڑھی پھر صبح پڑھ لی ٹھیک ہو گیا۔ کہتے جی کہ میں ان پڑھ ہوں، تعلیم میرے پاس نہیں ہے، اگر میں قبرستان میں جاؤں تو کیا کہوں؟ السلام علیکم، بس کچھ نہ کہ باقی دعا مانگے اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کے قبروں کو باغ جنت بنا، ان کے درجات بلند فرما، اپنی زبان میں کہہ دو۔ السلام علیکم تو تمہیں آتا ہے نا، کوئی ضروری تو نہیں نہ کہو السلام علیکم یا اہل القبور یا دار قوم مؤمنین الا انشاء، نہیں آتا نہ ہے۔ وہ تو جن کو آتا ہے تو وہ لفظ دہرائیں جو فرمان رسول ہے، اگر نہیں آتا ہے تو السلام علیکم، بس ختم ہو گئی بات۔ اب دیکھیں جی حضرت اسماعیل کے بیٹوں کا کیا نام تھا، مجھے کیا پتا، کوئی ایک آدمی ہے بس، وہ اللہ ہدایت دے اس کو، کیا کریں؟ مجھے پتا ہے حضرت اسماعیل کے بیٹوں کا کیا نام تھا، ہمیں اللہ کے بندے اپنے رشتہ داروں کے نام نہیں آتے، تو اسماعیل کے بیٹوں کے نام کا ہمیں کیا پتا ہے؟ ہم تو کافی عرصے کے بعد جب جاتے ہیں نا اپنے علاقے میں، قوم میں، برادری میں، وہ بیچارے ہمیں بتاتے ہیں میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں آپ کا یہ لگتا ہوں، میں آپ کو، ٹھیک ہے ہمیں تو یہ بھی پتا نہیں، تو ہمیں کیا پتا ہے اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کا؟ اچھا فرض محال معلوم ہو جائے تو کیا آپ ملیں گے ان کو؟
نہیں، آپ نے ملنا ہے ان سے۔ اسماعیل علیہ السلام سے تم نے بڑی وفا کی ہے، باقی بیٹے ڈھونڈ رہے ہو۔ ایسے بیٹھے کچھ لکھ دو، نہیں ہمیں جناب کوئی پتہ نہیں۔ ایک آدمی نے شہوت کے ساتھ اپنی بہن کو ہاتھ لگایا، توبہ کرے، بس استغفار کرے، پوچھنے کی کیا ضرورت؟ ایک گناہ ہے، چھپاؤ۔ اگر کسی آدمی نے شہوت سے اپنے بیٹے کی بیوی کو ہاتھ، پھر تو بیوی پہ حرام ہو گئی اس پہ۔ ایک آدمی نے ایک عورت کے ساتھ شادی کی، اس کی لڑکی کے ساتھ اپنے پہلے والے لڑکی کی شادی کر دی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ سارے واقعے تجھے پیش آ گئے، بہن کو بھی تم نے ہاتھ لگایا، بہو کو بھی تم نے ہاتھ لگایا، اور لڑکی سے شادی بھی پہلے بیٹے کی تم نے کی، یہ سارے مسئلے تجھے آ گئے، مصیبت میں آ گئے۔ توبہ کرو، استغفار کرو، اور یاد رکھو کبھی ایسے مسائل منہ سے نکالنے سے اللہ معاف کرے، اللہ کی ناراضگی آ جاتی۔ ایک آدمی آیا حضرت عمر کے پاس، آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ وہ حضرت عمر سے بغض کرتا تھا۔ اس نے کہا جی میرا نام جو ہے جمرہ ہے، یعنی آگ کا انگارہ۔ پھر میں تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا فہم، کوئلہ۔ تمہاری ماں کا نام کیا؟ اس نے کہا نار، آگ۔ پھر میں ارجع الی بیتک، لوٹ جاؤ، تمہارے گھر کو اللہ نے جلا دیا۔ واپس آیا، گھر جل گیا۔ کوئی بات ہے؟ حضرت عمر کو چڑھا رہے ہو؟ مقصد کیا تھا؟ حالانکہ کوئی اس کا نام نار نہیں تھا، کچھ مقصد یہ تھا دوسرے کو چھیڑنا تھا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ اسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ کسی شرابی کو دیکھ کے طنز کر کے نہ کہو کہ تم شرابی ہو، کسی زانی کو دیکھ کے تم طنز نہ کرو گے یار تم بڑے گندے زانی ہو، میں بڑا نیک آدمی۔ اللہ تمہیں اسی مرض میں مبتلا کریں گے۔ مرنے سے پہلے آدمی اسی بیماری میں مبتلا ہو کہ اچھا تم میرے بندو پہ اعتراض کرتے ہو، میں چاہوں تو زانی کو ولی بنا دوں، میں چاہوں تو تجھے زانی بنا دوں، اللہ کے آگے کیا ہے؟ کبھی گناہگار سے نفرت نہ کریں، گناہ سے نفرت کریں۔ گناہگار ہے، دل میں افسوس کرو، ہمدردی کرو گے، یار دیکھو مسلمان ہے، غلط راستے پہ پڑ گیا، اللہ اس کی ہدایت کا فیصلہ کر، اللہ اس کو جنت کے راستے پہ لے آئے، بیچارہ جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے۔ اگر تجھے ہمدردی ہے تو علیحدہ بیٹھ کے اس کو سمجھاؤ کہ میرا بھائی تم غلط راستے پہ جا رہے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے کہتے پھرو فلاں جناب چغل خور ہے، فلاں زانی ہے، فلاں شرابی ہے، فلاں حرام کھاتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے۔ تم کون ہو اعتراض کرنے والا؟ متى يكون الدعاء في موضع الملتزم بعد الطواف مباشرة بعد أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم ثم يدعو؟ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں جو مولوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتے ہیں اور ہر جگہ حضور کو حاضر ناظر مانتے ہیں، وہ تو کافر ہو جاتا ہے آدمی۔ علم غیب خاصہ خدا ہے،
نہ نبی عالم الغیب ہے، نہ ولی عالم الغیب ہے، نہ ملک عالم الغیب ہے، نہ کوئی جن عالم الغیب ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ۔ عالم الغیب کون ہے؟ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو۔ تو اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ انبیاء عالم الغیب ہیں، یا حضور پاک بھی عالم الغیب ہیں، یا حضور ہر جگہ حاضر و موجود اور دیکھنے والے ہیں، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کافر کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ نماز تو مسلمان کے پیچھے ہوتی ہے، کافر کے پیچھے تھوڑی نماز ہوتی ہے۔ ایک ہے اللہ نے انبیاء کو علم غیب کے بارے میں اطلاع کر دی، یہ الگ بات ہے۔ اللہ نے بعض غیب اپنے انبیاء پہ ظاہر فرما دیے، بعض ظاہر نہیں فرمائے، لیکن عالم الغیب سمجھنا جو ہے وہ تو کفر ہے۔ اگر جنازے کی نماز میں شامل ہوا، امام 2 تکبیریں کہہ چکے تھے، مجھے صرف 2 تکبیریں ملی ہیں، تو جب امام سلام پھیر لے تم جلدی سے اللہ اکبر کہہ کے تکبیریں پوری کر کے سلام کر دو، بس ٹھیک ہو گیا۔ کہتے جی کہ اگر 4 امام ہیں تو کسی ایک امام کے مسلک پہ تقلید اور عمل کرے، یا جو اچھا لگے۔ اگر جو اچھا لگے، اتنا بڑا عالم ہے تو اس کو تقلید کی ضرورت ہی نہیں۔ بھئی جو آدمی ہے کہ سارے ائمہ کے فتوے جانتا ہے، تمام ائمہ کے اقوال جانتا ہے، تمام ائمہ کے اقوال پر دلائل جانتا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے تقلید کرنے کی؟ عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمت اللہ علیہ کہاں دفن ہیں؟ مدینہ منورہ میں۔ آب زمزم کے فضائل میں اس سے بڑی بات کیا ہے کہ میرے پاک نبی نے فرمایا ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، جس غرض کے لیے بھی زمزم پیو گے اللہ پوری کرے گا۔ پاکستان آپ کب آئیں گے؟ جب اللہ چاہے گا۔ میرا تو ارادہ ہوتا ہے، لیکن اللہ نہ چاہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہر سال ارادہ کرتے ہیں لیکن نہیں جا سکتے۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے مالک کو کیسے پہچانا؟ فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے مالک کو پہچانا ہے کہ جو ہم ارادے کرتے ہیں، باندھتے ہیں، وہ توڑ دیتا ہے۔ کوئی ہے نہ جو ہمارے ارادوں کو توڑتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ اگر کوئی آدمی 12 ذی الحجہ کو 10 بجے دن کو کنکریاں مار کے آ جائے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک دم پڑ جاتی ہے کہ کنکریوں کا وقت جو ہے وہ دیوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس دفعہ حادثے کے پیش نظر علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ سارا دن بھی مار سکتا ہے، تو انشاءاللہ دم نہیں پڑے گی، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ دیوال کے بعد مارو۔ کہتے جی کہ جو آدمی سمندر میں ڈوب جائیں، آگ میں جل جائیں، ان کو عذاب کیسے ہوگا؟ تم نے عذاب دینا ہے نا، عذاب کس نے دینا ہے؟ تو اللہ کے آگے سمندر دور ہے، آگ دور ہے۔ وہ آگ میں ابراہیم کو زندہ کر کے جنت کے کھانے کھلا سکتا ہے، تو آگ میں اس کو بھی پکڑ کے عذاب دے سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم کہاں تھے؟
تو آگ میں اللہ نے ان کی حفاظت کر لی، ان کو بچا لیا اور جنت کے لباس بھی پہنا دیے، کھانے بھی پہنچا دیے۔ تو اللہ اگر آگ کے اندر نعمتیں دینے پہ قادر ہے تو عذاب دینے پہ بھی قادر ہے۔ عذاب تم نے دینا ہے، اپنا عقل کیوں دوڑاتے ہو؟ اللہ تو قادر ہے، وہ جہاں ہو وہی نکل لے، وہی پکڑ لے۔ ایک ہی آدمی بیٹھے ہوئے دیکھیں نا، آپ لکھ رہے، قلم بھی ایک، کاغذ بھی ایک، سوال بھی ہے۔ اب کہتے ہیں جی کہ حرم میں جب ہم داخل ہوں تو چپل جو ہے سیڑھیوں میں اتاریں، صندوق میں رکھیں، اب یہ میری ذمہ داری ہے۔ اب بتائیں، آپ مجھے کہتے ہیں جی مکی صاحب ناراض ہو جاتے، آپ مجھے بتائیں جناب، سر پہ باندھیں، جب حرم میں داخل ہوں نا چپل سر پہ، ٹوپی پاؤں میں، سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اب تو خوش ہو نا۔ اللہ کے بندے جہاں جگہ بنی ہوئی ہے، موجود ہے، رکھ لو، نہیں ہے تو اپنے ساتھ رکھو۔ یہ کوئی مسئلہ ہے کہ تمہیں مولوی بتائے کہ چپل کہاں رکھنے ہیں؟ کہ حضور پاک جب آئے تھے عمرے کے لیے، جب کافروں نے آپ کو روک دیا تو آپ کے ساتھ قربانی کے جانور تھے۔ آج کل تو عمرے والوں کے ساتھ جانور نہیں ہوتے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ حدیث پڑھ کے ظاہر پہ کیسے عمل کرو گے، سمجھنا پڑے گا۔ اللہ تو جانتے تھے نا کہ میرے نبی کو روکا جائے گا، جب روکا جائے گا تو دم احسار ضروری تھی نا، تو اللہ نے انتظام کر دیا، نبی علیہ السلام لے کے چلے۔ ہمیں تو نہیں پتا کہ ہمیں روکا جائے گا کہ نہیں روکا جائے گا، کہ ہم بھی جانور لے کے چلیں۔ قرآن میں ہے نا بہن، صرف تم فمستیسر من الہدی، کہ اگر تمہیں روک دیا جائے تو پھر ہدی، جانور ذبح کرو۔ بی بی اسما بنت امیس جو تھی وہ ذوالحلیفہ میں نفاس والی ہو گئیں، انہوں نے حج کس طرح کیا؟ نفاس میں حج منع تھوڑا ہے، نفاس میں نیت بھی کر سکتے ہیں، منا، عرفات، مزدلفہ، سارے کا ماسوا طواف زیارت کے، جب پاک ہو گئی بعد میں کر لیا، تو کون سا مشکل مسئلہ تھا؟ اب کہتے ہیں جی کہ 13 ذی الحج کو بھی حاجی مینا میں ہوتے ہیں، یا 12 کو خالی ہو جاتا ہے۔ آپ اس دفعہ حج کریں، پتہ لگ جائے گا۔ آپ حج کر لیں انشاءاللہ، 13 کو مینا میں رہیں، پتہ لگ جائے گا ابھی لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ اللہ کے بندے لوگ آ بھی جاتے ہیں، ہوتے بھی ہیں، کیونکہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر، اگر کوئی جلدی کر کے 12 کو چلائے تو گناہ نہیں، اگر ٹھہر جائے تو اس کے لیے بھی بہت بڑی عذیبت ہے۔ کوئی ٹھہر جاتے ہیں، کوئی چلے جاتے ہیں۔ اگر آدمی نے عمرہ کیا ہے، اس نے اپنے سر پہ استرا پھیر دیا، 2، 3، 4 دن کے بعد اگر پھر عمرہ کرے، بال ہوں یا نہ ہوں استرا پھروانا ہوگا۔ میرا بھائی مسئلہ سمجھیں، اللہ کو بالوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو حکم ہے کہ میرے بندے نے میرے سامنے گردن جھکا۔ اب اگر بال نہ بھی ہوں تب بھی اس طرح پھروانا ہوگا، اگر آدمی گنجا ہے تب بھی اس طرح پھروانا ہوگا۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت طواف کے یاد نہیں آئے، صفا مروہ دوڑنے چلا گیا، بعد میں یاد آئے، بعد میں پڑھ لیے، کوئی حرج نہیں۔
طواف کے 2 رکعات جو ہیں وہ تو اگر کوئی 2 دن کے بعد بھی یاد آئے پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں. کہتے ہیں جی کہ مدینہ منورہ میں نبی بوٹی ملتی ہے. مجھے تو پتہ نہیں ہے جی، آپ کو پتہ ہو یا حکیموں سے پوچھو، مجھے نہیں پتہ ہے. لڑائی میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی جب میری بیوی 4 مہینے کی حاملہ تھی. میرا بھائی یاد رکھو کہ طلاق ہمیشہ لڑائی میں دی جاتی ہے. محبت میں بھی آج تک کسی پاگل نے طلاق دی ہے؟ جب بھی طلاق ہوگی لڑائی میں ہوگی، جھگڑے میں ہوگی، غصے میں ہوگی. باقی حمل کی حالت میں طلاق دینا خلاف سنت ہے، لیکن طلاق تو ہو جاتی ہے نا. یہ تو نہیں ہے نا کہ اگر آپ وضو کر کے پسٹل کے ساتھ استعمال کریں گے تو گولی لگے گی، بغیر وضو نہیں چلے گا. وہ تو چلے گا. طلاق تو طلاق ہے. ثلاث جدہن جد وحدلہن جد النکاح والطلاق والعتاق. لیکن حمل کی حالت میں طلاق دینا خلاف سنت ہے. وہ گنہگار ہوگا لیکن طلاق ہو گئی. اگر آپ نے 1 طلاق دی، رجوع کر لیا، ٹھیک ہو گیا. مدینہ منورہ میں جانے کے بعد کیا مصروفیات رکھیں؟ درود زیادہ پڑھیں، ہر نماز باجماعت پڑھیں، قرآن پاک ختم کرنے کی کوشش کریں. جتنے دن مدینہ منورہ میں گزاریں ادب سے گزاریں. اگر 40 نمازیں مل جائیں تو الحمدللہ بہت بڑی فضیلت ہے. نہ ملے تو کوئی ضروری نہیں. اگر طواف کرنے کے بعد ہم نے دعا کی کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو دے، انشاءاللہ اللہ ضرور دیں گے. میرا نام سبحان اللہ ہے، یہ دنیا کوئی نام ہے؟ ہمارے نام عجیب ہوتے ہیں نا. کبھی سبحان اللہ، ایک ہمارے بزرگ استغفر اللہ، اچھا ان کا نام تھا استغفر اللہ. اچھا ابھی کیوں؟ انہوں نے کہا چلو مجھے دیکھ کے لوگ استغفار تو پڑھ لیں گے نا. تو بہرحال نام ایسے ہوتے ہیں، اللہ ہدایت دے. بڑے عجیب عجیب. اچھا بعض ہمارے دیہاتوں میں نام ہوتے ہیں جیسے جمعہ خان. جمعہ کے دن پیدا ہوا جمعہ خان. اسی طرح بدھ کے دن پیدا ہو تو بدھو خان. منگل کے دن پیدا ہوا تو منگلا خان ہو گیا، کوئی جنگل خان ہو گیا. بے وقوفی والی بات نہیں. آپ لوگوں کو انبیاء کے نام بھی نہیں آتے، صحابہ کے نام بھی نہیں آتے، کیوں ایسے نئے نئے نام ڈھونڈتے ہو؟ وہی کافر تو پریشان ہوں کہ نام ان کو نہیں آتے. ہمارے پاس 1,24,000 نبی ہے، لاکھوں صحابہ ہیں، ہمیں کیا فکر ہے؟ بہرحال اللہ ہر بیمار کو شفاء کاملہ عطا فرما دے. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. کسی آدمی نے قسم کھا لی کہ میں اس آدمی سے بات نہیں کروں گا، لیکن قسم توڑ بیٹھا، بات کر لی تو کفارہ ادا کرے، 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے. نے 2 طواف کر لیے ہیں تو کیا 2 طواف کرنے کے بعد 2 رکعت کر کے نماز پڑھ لے؟ بالکل جائز ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا نور یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا فسادا إلا أصلحته ولا مريدا إلا شافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا أسيرا إلا يسرته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا ظالما إلا أهلكته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها
یا الہ العالمین مسلمانان لبنان، مسلمانان عراق، مسلمانان فلسطین، مسلمانان کشمیر، مسلمان جس ملک میں بھی ہے ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ آج یہود اپنی قوت پہ اپنی طاقت پہ ناز کرتے ہوئے مسلمانوں کے مظلوموں کے خون سے ہولی کھیل رہا ہے، میرا اللہ اس یہود پہ اور ان کی امداد کرنے والوں پہ، ان کی نصرت کرنے والوں پہ، ان کو تحفظ دینے والوں پہ اپنا قہر نازل فرما۔ یا اللہ ہم عاجز ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم بے بس ہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ماں سوا تیرے دروازے پہ ہاتھ پھیلانے کے۔ یا الہ العالمین ہم پہ رحم فرما، مسلمانوں پہ رحم